بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نصوح ایک عورت نما مرد تھا، باریک آواز اور بغیر داڑھی کے تھا، اور اپنی ظاہری صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل دور اتارتا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں پہچان سکا، سبھی اس کو عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا رہا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑ دیتا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی نصوح کے حمام آئی اور مساج کرانے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا ایک قیمتی ہیرا کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی، لیکن ہیرا نہیں ملا۔ نصوح رسوائی کی ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا کہ کہیں میری تلاشی لی گئی تو میرا سارا راز فاش ہو جائے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں مجھے ڈھونڈ رہی ہے تو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ اے رب العزت، میں آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، بس آج میری لاج رکھ۔ اچانک باہر سے ایک کنیز نے آواز دی کہ نصوح کو ڈھونڈنا چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نصوح نم آنکھوں کے ساتھ باہر آیا اور شہزادی سے اجازت لے کر گھر آ گیا۔ نصوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نصوح نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، مجھ سے مساج نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نصوح کبھی حمام نہیں گیا۔ نصوح نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہے اور اس کے ہاتھ سے مساج کروانا پسند کرتی ہے۔ جتنے بھی غلط طریقے سے کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چرا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چراوے سے بچھڑ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آئے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد بھینس نے بچہ دیا اور نصوح اس کا دودھ استعمال کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا۔ سارا قافلہ پیاس کی شدت سے نڈالتے۔ انہوں نے نصوح سے پانی مانگا۔ نصوح نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا۔ قافلے والوں نے نصوح سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نصوح نے اس کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ جانے سے پہلے تاجروں نے نصوح کو بہت سارا مال دیا۔ نصوح نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھود دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگے۔ وہاں کے لوگ نصوح کو بڑی عزت سے دیکھتے تھے۔ آہستہ آہستہ نصوح کا چرچا بادشاہ تک پہنچ گیا، وہی بادشاہ جو شہزادی کا باپ تھا۔ بادشاہ کے دل میں نصوح سے ملنے کا بڑا اشتیاق پیدا ہوا۔ انہوں نے نصوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ سے ملنے دربار تشریف لائے۔ جب نصوح کو بادشاہ کا پیغام ملا، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر نصوح نہیں آ سکتا تو میں خود اس کے پاس جاؤں گا۔ جب بادشاہ نصوح کے علاقے میں داخل ہوا، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق اور بادشاہ کی نصوح کو ملنے کی وجہ سے لوگوں نے نصوح کو تخت پر بٹھایا۔ نصوح نے اپنے ملک میں عدل انصاف کا نظام قائم کیا اور اسی شہزادی سے شادی کر لی۔ ایک دن نصوح تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی داستانی کر رہے تھے۔ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگے کہ کچھ سال پہلے میری بھینس کھو گئی تھی، آپ کی عدالت سے اپنی بھینس کا طلبگار ہوں۔ نصوح نے کہا کہ تمہاری بھینس ہمارے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نصوح نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نصوح، جان لو، نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں۔
تمہیں امتحان کرنے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ پھر وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ تو ناظرین، اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دے۔ شکریہ۔